کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ وجود میں آئی اور اس ہر صورت ہمیں باہر نکلنا ہے۔ آج ہم ریلی کی صورت میں ان ایوانوں کو بتا دیں گے کہ کوئی راتوں رات ڈکٹیٹرز والی امینڈمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ محترم جناب حامد خان صاحب، جناب عابد زبیری صاحب، تمام انتہائی قابل احترام ہماری قیادت جنہوں نے ہمیشہ غیور وکلا کی آواز بنے، اور میرے بھائی اور میری بہنیں معزز ممبران بار جو ایوب آمریت سے لے کر آج تک اس فسطائیت کے خلاف لڑتے رہے، اس جبر کے خلاف لڑتے رہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مسلط رہی۔ یہ جو ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں کہ جو یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اوپر بات کرے یا اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے۔ یہ بڑا پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب راتوں رات حکومتی وزراء اور کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا۔ میں کہتی ہوں کہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ 12 صفحوں کی کتاب ہے، اور یہ جو اس کی باقیات ہیں وہ واقعی اس کو 12 صفحوں کی کتاب بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے جوڈیشری کے اوپر شاپون مارنے کے لیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو میجسٹیریل کورٹ بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم جو تھی وہ کرنے لگے تھے۔ لیکن پاکستان کے جو غیور وکلا ہیں، مجھے فخر ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں جو ایک پرلونگ سٹرگل ہے وکلا کی، آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پاکستان کے عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اور کل میں نے سنا جو لا منسٹر ہیں، سب سے پہلے تو میں عابد زبیری صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کی قیادت میں وکلا کے کوز کو آگے بڑھایا، اور ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شرم اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک قبرستان بن چکی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سرکاری بار ایسوسی ایشن بن چکی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بلا کے، اور لا منسٹر تقریر کیا کر رہے ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قوتوں سے ملے اور انہوں نے ہمیں کنفرنٹ کیا۔ کیا مجال ہے کہ آپ کے ملازمین جو کہ پاکستان کے آئین کے ماتحت، جو وزیر اعظم اور منتخب حکومتوں کے ماتحت ہیں، وہ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی، تو وزیر قانون نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ جب انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالتیں دہشت گردوں کو چھوڑتی ہیں تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ کی حراست سے فرار ہوئے تھے، اس کا جواب دو۔ اسامہ بن لادن آپ کے اپنے گھر سے اٹھایا گیا، کیا کارکردگی تھی آپ لوگوں کی؟ پھر وزیر قانون کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی تاریخ میں بطور انسٹیٹیوشن پہلی مرتبہ ججز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت کرتے ہیں، تو کوئی پوچھا، حکومت نے کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی؟ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح یہ جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، ہمارے وکلا نہ اس کو قبول کبھی کیا ہے نہ کریں گے۔ ہم نے مشرف آمریت سے لڑ کے LFO کی جو امینڈمنٹس تھی جس میں ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج کو بدلا گیا، ہم نے اس کے خلاف مقابلہ کیا اور ہم آج بھی کریں گے۔